السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو ہلاک اور برباد کر دو۔ جبرائیل امین اس بستی کے قریب گئے اور واپس آ گئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار عالم، اس بستی میں ایک تیرا نیک وکار بندہ بھی رہتا ہے اور بڑا پرہیزگار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، تو کیا اسے بھی ہلاک اور برباد کر دو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں اسے بھی ہلاک اور برباد کر دو، اس وجہ سے کہ وہ خود تو نیک کام کر رہا تھا، خود تو عبادت کر رہا تھا، مگر کسی کو حکم نہیں دے رہا تھا، کسی کو گناہوں سے روک نہیں رہا تھا، تو اس کی عبادت مجھے پسند نہیں ہے اور اسے بھی ہلاک اور برباد کر دو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان خاموش رہا، خود تو نیک عبادت کرے گا اور خود نیک کام کرے گا، اور جہاں پر گناہ ہوتے ہیں، جہاں پر دینی عبادت گاہوں کو توڑا جاتا ہے، شریعت کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور اس جگہ پر نیک وکار اور اچھے عمل کرنے والے خاموش رہیں گے تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اور دوسری بات کہ نئی مسجدیں بنانے سے بہتر ہے کہ جو ہماری پرانی مسجدیں ہیں، جو ہمارے حکمرانوں نے بنائی تھی یا اللہ کے نیک بندوں نے بنائی تھی، اس کی حفاظت کرے، چاہے وہ گورنمنٹ کے حصے میں ہو، گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو، اسے اپنے طرف لے لے اور اسے کھولے اور وہاں پر عبادت گاہ چالو کرے اور عبادت کے لیے لوگوں کے لیے کھول دیا جائے۔ اور دوسری بات کہ ایک مسجد کے بارے میں ابھی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر مسلمان نماز پڑھتے تھے، وہاں پر ممبر ہے، محراب ہے، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وہ مندر ہے۔ تو مسلمانوں، تم بابری مسجد جو تھی اسے کھو چکے ہو، تو دوبارہ ایسی غلطی مت کرو کہ دوسری مسجد بھی چلی جائے۔ کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو کیا ہوا، ہم اللہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ مسلمانوں باہر نکلو، تم اپنی مسجدوں میں نماز تو پڑھتے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے اور تم پہ عذاب آ جائے۔ تو مسلمانوں باہر نکلو، نئی مسجدیں بنانے سے بہتر ہے کہ اپنی پرانی مسجدوں کو اپنے حصے میں لو، اور جو مسجد آج ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نمازیں ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، آج مسلمان خاموش رہے گا اور سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، تو تم بھول جاؤ کہ تمہیں جنت ملے گی۔ جس طرح مسجد اقصیٰ کے لیے فکر کرتے ہو نا، اسی طرح اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے دیسوں میں، اپنے دیس کے اندر جو مسجدیں چھینی جا رہی ہے اس کے لیے باہر نکلو۔ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی بات آئے تو قربان بھی کر دو، کیونکہ ایسے موقع کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ تو مسلمانوں، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی دینا بھی سیکھو، تو اللہ ہماری عبادتوں کو بھی قبول کرے گا۔ اور مسلمانوں باہر نکلو اور مسجد کی حفاظت کرو، کیونکہ ہماری مسجدوں میں پیشاب سے صاف کیا جا رہا ہے، گائے کے منہ سے صاف کیا جا رہا ہے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ مسلمانوں باہر نکلو اور اس چیز کا ورودھ کرو، کیونکہ جو چیز کی بنیاد ہوتی ہے، جو چیز نظر آتی ہے نا، وہی ہوتی ہے۔ ہم وہ کہتے کہ ایک پھول کی پنکھڑی تھی، کچھ جگہ پہ کچھ لکھا ہوا تھا اور ان کو ہماری مسجد دے دی گئی، ان کو ممبر نظر نہیں آیا، ان کو محراب نظر نہیں آئی۔ تو مسلمانوں باہر نکلو، خاموش رہنا، یہ تمہارے لیے کل قیامت کے دن یہی تمہارا عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے۔